أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهداية في النحو والهداية في النحو میں الدرس التاسع عشرہ یعنی 18واں درس، اور 18واں درس میں آج ہاں 19واں درس تاسع ہے نا، 19واں درس المفعول لہو. کیا پڑھنا ہے ہمیں؟ مفعول لہو. مفعول لہو کہتے ہیں وہ کام، وہ عمل کہ جس کے لیے کسی فعل کو انجام دیا جائے. صحیح ہے، اسے بولا جاتا ہے مفعول لہو. اور اس میں صحیح معنوں میں مولانا رک جائیے، ابھی ایکسپلین کر دے رہے ہیں آپ کو. تو اگر کسی چیز کے لیے کام کو انجام دیا جاتا ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ مفعول لہو. صحیح ہے، مفعول لہو یعنی جس کے لیے کام کو انجام دیا گیا ہے. صحیح ہے. اور یاد رکھیے گا مفعول لہو کے دو طرح کے ہوتے ہیں مولانا. صحیح ہے، کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں. یہاں تو دیا نہیں ہے، یہاں بھی دیا ہے، بس اس طرح سے نہیں دیا. لال پیلا نیلا کالا سب یوز کرتے ہیں. چلیے دیکھیے کیا ہے مولانا مفعول لہو. ایک مثال دیکھیے، دو مثالیں آپ کو دی ہیں کتاب میں. عن الحرب جبنا، اور ایک ہے ضربت تأدیبا، ہے نا؟ دونوں کا فرق کیا ہے؟ ایک جو ہے ایک کو بولتے ہیں حصولی، بولتے ہیں ایک کو بولتے ہیں تحصیلی. فرق سمجھیے دونوں. ایک جو مفعول ہوتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ مفعول لہو سے پہلے فعل انجام کرتا ہے. کیا؟ مفعول لہو سے پہلے فعل، یعنی مفعول لہو فعل سے پہلے ہوتا ہے. مفعول لہو فعل سے پہلے ہوتا ہے، اور ایک میں مفعول لہو فعل کے بعد ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مثال دیکھیے، جبن کہتے ہیں بزدلی کو. قعدت عن الحرب، میں جنگ سے بھاگا، یہ جنگ سے بیٹھ گیا. جبنن بزدلی کے سبب. تو پہلے بزدلی آئی یا پہلے جنگ سے بھاگا؟ پہلے کیا ہوا؟ اس لیے جنگ سے فرار کیا. یہاں پہلے ادب آیا کہ پہلے مار پڑی؟ پہلے مان پڑی. پہلے مار پڑی پھر اس کو کیا آیا؟ ادب آیا. تو حصولی میں یہ ہوتا ہے کہ مفعول لہو پہلے ہوتا ہے پھر بعد میں. تحصیلی میں یہ ہوتا ہے مفعول لہو بعد میں پھر پہلے. سمجھ میں یہ کہلائے گا حصولی. صحیح ہے، پہلے مفعول لہو حاصل ہوا پھر یہ فعل انجام پایا تو والا. یہاں ادب کو حاصل کرنے کے لیے، مفعول لہو کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ مارا.
یہ فرق ہے مولانا اس کا. ٹھیک ہے. اور یہاں دیکھیں دونوں مثالیں دی ہیں کہ نہیں دی ہیں؟ دونوں مثالیں اسی لیے دی ہیں مولانا تاکہ آپ سمجھ سکیں. دیکھیے مفعول کی ایک قسم مفعول لہو ہے. کہہ رہے ہیں وَهُوَ مَا وَقَعَ لِأَجْلِهِ الْفِعْلُ. صحیح ہے. وَهُوَ مَا وَقَعَ لِأَجْلِهِ الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ قَبْلَهُ. وہ جس کے لیے انجام پایا ہو فعل وہ جو انجام پایا ہو جس کے لیے فعل جس سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے. ينصب بتقدیر اللہ. مفعول فی کس سے مولانا منصوب ہو رہا تھا؟ بتقدیر فی. کس سے؟ یہ کس سے منصوب ہوگا؟ بتقدیر اللام. چونکہ لہو ہے نا لأجلہ یعنی جس کے لیے کام کو انجام دیا جا رہا ہو. اس میں کیا چیز پہ پوشیدہ ہوگی؟ ينصب بتقدیر اللام. یہ منصوب ہوگا لام کی تقدیر کے ساتھ یعنی لام اس میں کیا رہے گا؟ مقدر رہے گا. نحو ضربتہ تأدیبا. میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے. میں نے اسے مارا ادب سکھانے کے لیے. ای للتأدیب. اسی لیے ہم نے اس کا کیسے ترجمہ کیا مولانا؟ سکھانے کے لیے. کیونکہ اس میں لام کو کیا رہتا ہے؟ مقدر رہتا ہے. ای یعنی للتأدیب. کس کے لیے؟ ادب سکھانے کے لیے. وقعدت عن الحرب جبنا. اور میں بیٹھ گیا جنگ سے بزدلی کی وجہ سے. ای للجبن. ایک نمبر کا حاشیہ ہے مولانا یہ دیکھیے. آیا بدیا المفعول له اما تحصیلی. مفعول له یا تو کیا ہوتا ہے؟ تحصیلی ہوتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ وُجُودُهُ بَعْدَ الْفِعْلِ. تحصیلی کس کو کہیں گے؟ جو موجود ہو فعل کے بعد. جو موجود ہو فعل کے بعد. کل مثال الاول جیسے پہلے کی مثال. پہلی مثال کیا تھی پھر دیکھیے مولانا. ضربتہ تأدیبا. اب یہاں پہ کیا مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ اما تحصیل هو الذی یکون وجودہ بعد الفعل. کہ وہ مفعول لہو کہ جس کا وجود کس کے بعد ہو؟ فعل کے بعد. تو پہلے مار ہے کہ پہلے ادب ہے؟ پہلے مار ہے. فعل کے بعد ادب آ رہا ہے نا جی. تو اس کو بولیں گے تحصیلی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیے دوسرا کیا ہے؟ او حصولی. یا کیا ہے؟ حصولی ہے. وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ وُجُودُهُ قَبْلَ الْفِعْلِ كَالْمِثَالِ الثَّانِي. وہ جس کا وجود کس کے پہلے ہو؟ فعل سے پہلے ہو. جیسے کہ دوسری مثال فعل سے پہلے میں اگر جائیں گے تو کون سی مثال آ جائے گی؟ جیسے قعدت عن الحرب جبنا. میں بیٹھ گیا جنگ سے. کس کی وجہ سے مولانا؟ بزدلی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو پہلے بزدلی آئی کہ پہلے بہکاوو؟ پہلے بزدلی آئی.
اس میں آپ کو مشکل تو نہیں ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. المفعول معه، مفعول معه تعریف معه مولانا جس میں معیت پائی جائے. معیت یعنی ساتھ کسی چیز کا. جیسے وَهُوَ مَا يُذْكَرُ بَعْدَ الْوَاوِ بِمَعْنَى مَعَ، وہ جو ذکر کیا جائے واو کے بعد، وہ جو ذکر کیا جائے واو کے بعد جو مع کے معنی میں آتا ہے. کون سے معنی پائے جائیں گے؟ مع کے. لِمُصَاحَبَتِهِ مَعْمُولَ فِعْلٍ، اس لیے کہ جو فعل کا معمول ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جو فعل کا معمول ہو یعنی جو مفعول موہو ہے اس کے ساتھ رہے گا. معمول جس کو بولتے ہیں جس پہ عمل کرتا ہے فعل، ہے نا. کس لیے رہے گا مولانا؟ لِمُصَاحَبَتِهِ یعنی اس کے ساتھ کے لیے. نحو جاء البرد والجلباب، صحیح ہے. جاء البرد والجلباب. ہاں جلباب کہتے ہیں مولانا چوغا، چادر، ایسا لباس جو پورے جسم کو ڈھانپ لے، کوٹ وغیرہ کہہ لے، سردیوں میں جو اوڑھا جائے، کپڑے کے اوپر پہنا جانے والا. کیا ہے اس کا؟ وہ بھی ہو سکتا ہے. کیا ہے مولانا؟ سویٹر کہہ لیجیے، جیکٹ کہہ لیجیے، توپ کہہ لیجیے جو اوپر سے نیچے بیک ہوتا ہے نا، اس کو کچھ اور انگلش میں بولتے ہیں، یاد نہیں آ رہا لفظ مجھے. تو جاء البرد والجلباب یعنی ٹھنڈ اور جیکٹ کیا آئی؟ ساتھ آئی. تو ادھر جئتو جاء البرد، صحیح ہے، والجلبابا. تو البردو کا مولانا کیا ہے؟ البردو کا عامل کون ہے؟ جاء. تو البردو معمول ہوا کہ نہیں ہوا؟ والجلبابا یہ اس کا کیا ہو گیا؟ مفعول مہو اور اس کے ساتھ ہو گیا. ہے سمجھ میں؟ جاء البرد والجلبابا، ٹھنڈ اور جیکٹ ساتھ ساتھ ہے. جئت انا وزیدن، میں اور زید ایک ساتھ ہے. ای مع الجلباب ومع زیدین، یعنی میں آیا. کس کے ساتھ آیا مولانا؟ ٹھنڈ کس کے ساتھ آئی؟ سویٹر کے ساتھ آئی اور زید کے ساتھ آئی. اتنا سمجھ میں آیا آپ کو سبھی کا؟ جی آقا یہاں تک تو ٹھیک ہے. حکم دیکھ لیجئے اس کا. ثم ان کان الفعل لفظا وجاز العطف يجوز فيه الوجهان. ہاں مولانا، ان كان الفعل لفظا وجاز العطف يجوز فيه العطف وجهان. کہہ رہے ہیں کہ اگر فعل لفظی ہو اور عطف کرنا جائز ہو، یجوز فیہ الوجہان، تو اس میں دو وجہیں جائز ہوں گی. دیکھیے جب عطف جائز ہو، فعل ظاہر ہو، جیسے جئت انا و زیدن. جئت انا و زیدن بھی کہہ سکتے ہیں، جئت انا و زیدن بھی کہہ سکتے ہیں. کیوں مولانا؟ زید کو کس پہ عطف کر دیں گے؟
انا پہ، چونکہ انا فاعل ہے یہ بھی کیا ہو جائے گا فاعل، تو ہم نصب بھی دے سکتے ہیں مفعول مہو کی اس سے، اور اس کو رفع بھی دے سکتے ہیں عطف کرتے ہوئے کس پر، ہاں لیکن جب عطف جائز ہو، لیکن ہم اگر عطف جائز نہیں ہے جیسے جئتو و زیدن، اب یہاں پر زیدن نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ زید کو ہم ضمیر متصل پہ خط نہیں کریں گے، کس پہ کریں گے؟ ضمیر منفصل پر خط کریں گے۔ تو جب ایسا ہو، جب عطف جائز نہ ہو پھر نصب ہی رہے گا، پھر کیا اعراب کیا جائے گا؟ مفعول معہو، لیکن جب عطف کرنا جائز ہو تو مفعول معہو بھی قرار دے سکتے ہیں اور عطف بھی کر سکتے ہیں۔ بات آئی سمجھ میں سبھی کا؟ جی کہہ رہے ہیں ان کان الفعل لفظا، اگر فعل کیا ہو؟ لفظی ہو، وجاز العطف، اور عطف کرنا کیا ہو؟ جائز ہو، یجوز فیہ الوجہان، تو اس میں کتنی وجہ ہو جائیں گی؟ دو، نحو جئت انا وزید وزیدا، صحیح ہے دونوں کہتے ہیں جئت انا وزید وزیدا دونوں، یعنی رفع کر رہے ہیں کس وجہ سے مولانا؟ عطف کر کے، اور زیدن منصوب کس لیے کر رہے ہیں؟ مفعول لہو کی وجہ سے۔ وَإِن لَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ، اگر عطف کرنا جائز نہ ہو، تعین النصب، تو اس میں نصب کیا ہو جائے گا؟ متعین ہو جائے گا، نحو جئت وزیدا، میں اور زید آئے۔ اب یہاں زید نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ زید کو ضمیر متصل پر عطف نہیں کر سکتے۔ وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا، اگر فعل معنوی ہو مولانا لفظی نہ ہو، وجاز العطف، عطف کرنا بھی جائز ہو، تعین العطف، تو عطف ہی ہوگا، جیسے مال زید وعمر، مال زید وعمر کہیں گے، عطف ہی کریں گے، عطف کے علاوہ یہاں کوئی اور چانس نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ النَّصْبُ، جیسے مَالَكَ وَزَيْدًا، یہاں مولانا عطف کیوں جائز ہے اور مَالَكَ زَيْدًا میں کیوں نہیں جائز ہے؟ بتائیں گے، چونکہ زید مولانا اس میں ظاہر ہے، اس میں ظاہر پہ عطف کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور مَالَكَ میں کا کیا ہے؟ ضمیر ہے، صحیح ہے، اور ضمیر پہ ہم عطف نہیں کر سکتے۔ چلیں انشاءاللہ اس کو ہم کل، اس کو اور اس کے عامل کو کل لے لیتے ہیں، ابھی یہاں تک رہتے ہیں مولانا۔ لم يجوز العطف تعین النصب، جیسے جئت و زیدان، انشاءاللہ اس سے آگے کی گفتگو اس کے عامل وغیرہ کو کل دیکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔